السلام علیکم۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اسرار الہی میں۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت سپورٹ مل رہا ہے ہمیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ صوفی اللہ والے روزہ کیوں رکھتے تھے اور آج کے لوگوں کے نزدیک روزہ کیا ہے۔ تو جیسے اللہ والوں کی تو باتیں بہت اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، ہم آج کے لوگوں کا نظریہ دیکھتے ہیں کہ روزہ کے ان کو معنی اور مطلب پتہ بھی ہے کہ نہیں بھی ہے۔ تو زیادہ تر لوگ روزہ صرف فرض سمجھ کے رکھتے ہیں، اس کی حقیقت سے وہ کوسوں دور تک کے ہے۔ جیسے اپنے اوپر وہ ایک ذمہ داری یا بوجھ سمجھتے بس فرض کر دی ہے۔ باقی اللہ کا مقصد کیا تھا تم پہ روزہ فرض کرنے کے لیے؟ اللہ کا کیا مقصد تھا کہ اپنے بندے کو وہ 15-16 گھنٹے یا 20 گھنٹے یہ تمام دنیاوی غذاؤں سے دور کرنے کا کیا مقصد تھا اللہ کا؟ یہ بات پہ غور و فکر نہیں کرتا ہے آج کا مسلمان، کیونکہ مسلمان اسی کے لیے نہیں کرتا۔ اگر ایمان والا ہوتا تو یقیناً غور و فکر کرتا، کیونکہ اللہ نے یہ کلام قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بتایا ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ مومنین کا جہاں لفظ آیا ہے وہاں سے مراد ایمان والے ہے۔ مسلم ان کا لفظ صلاۃ کے عوض میں آیا ہے، جہاں نماز کی بات کی جائے گی وہ مسلم یا مصلی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ جو نماز کے اوپر مسلم ہے اسے مسلمان کہا گیا، نہ کہ ایمان والا کہا گیا ہے۔ ایمان والے کا حقیقت بہت الگ ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ روزہ کیوں رکھتے تھے صوفی بزرگ یا اللہ والے ولی اللہ، روزہ کیوں رکھتے تھے اور روزہ فرض کیوں ہوا؟ اگر ہم اس کے شان نزول میں جائیں گے تو روزے کے پیچھے اہل بیت سلام کی ہمیں زندگی ملے گی، کیونکہ اہل بیت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فاقہ کشی میں رہتے، اور اللہ نے ان کی اسی ادا کو دیکھتے ہوئے امت کے اوپر یہ روزہ فرض کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی انبیاء اسلام پہ روزے فرض کیے گئے، ان کی امتوں کو روزے عطا کیے گئے، مختلف روایتیں ہیں۔ باقی روزہ انسان پہ کائنات کے اندر پہلے ہی دن سے تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی کیا ہم اللہ کے مقصد کو سمجھ پا رہے ہیں کہ روزہ رکھنا کیوں ہے، کس وجہ سے رکھنا ہے؟ کہ ہمیں یہ وجہ پتہ ہے کہ صرف ہم ایک فرض جانتے ہیں بس رکھنا ہے، نہیں رکھیں گے تو فلاں فلاں عذاب ہوگا یا فلاں فلاں چیز ہمارے ساتھ ہوگی؟ ہم صرف اتنا ہی سمجھ کے روزے کی اہمیت جانتے ہیں؟ سوال نمبر 1 کہ روزہ کیوں رکھنا ہے اور روزہ رکھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ دوسرا سوال یہ کہ روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوگا؟ صوفی مت کے حساب سے میرے کو عالم ملاؤں سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ میں شاگرد تصوف اور علم طریقت کا ہوں، تو میں اسی کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ تو جیسے اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو آج کے عالموں کی سوچ اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر آج کے ٹائم پہ اگر کبھی کوئی شخص روزہ نہ رکھتا ہے جو جسمانی روزہ ہے، تو وہ اسے یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ فلاں ہو گیا، یہ ڈھمکا ہو گیا، اسی سب باتیں کہتے ہیں آج کے عالم۔ بلکہ یہی سیم چیز اگر کبھی ہم ہمارے نبی کے دور میں دیکھیں تو ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مسکین آتا ہے، سرکار مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے۔ سرکار نے بولا
کہ ایک کام کرو، تم جو مدینے کے اندر جو غریب غربا لوگ ہیں ان میں کھجوریں کھلا دو، یا آپ اس کے بدلے میں 60 روزے رکھو۔ تو اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ان صحابیوں نے کہ رسول اللہ، مدینے کا سب میں غریب شخص بھی میں ہی ہوں، اور میرے میں اتنی تاب نہیں ہے کہ میں اتنے روزے رکھ سکوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تو ہی کھا لے، تیرا روزہ معاف ہو گیا۔ تو یہ کون سا علم تھا جو سرکار نے معاف کر دیا؟ تو وہ علم طریقت تھا جو شریعت اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے کہ شریعت کا علم وہاں نافذ ہوگا جہاں تمہاری جسمانیت میں شرارت موجود ہے، تمہارا جسم جہاں حاضر ہے وہاں شریعت کا قانون نافذ ہوگا، روح اور دل نفس پہ شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوتا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ روزہ آج کے مسلمان کیا لیتے۔ پہلی بات تو روزہ آج کے لوگ پیشر میں رکھتے نہ کہ اللہ کی قربیت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اللہ کے دیدار کے لیے۔ روزے کا مین کانسیپٹ تھا ولی اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک کہ نفس کی پاکیزگی حاصل ہو، نفس اس سے پاک ہو، اور روزے کی برکت سے نار سے دور ہو، نور کی مقدار زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، نور زیادہ سے زیادہ وجود کے اندر جائے اور زیادہ سے زیادہ نور روح کی غذا بنے۔ جبکہ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کھانا پینا کھاتے ہیں اس میں نار بھری ہوتی ہے، اور ہم جس عالم میں رہتے ہیں اسے عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔ تو عالم ناسوت کی ہر چیز کے اندر نار پائی جاتی ہے۔ تو ہم 15-16 گھنٹے جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ نار آنا رک جاتی ہے۔ باقی یہ جسمانی روزہ ہے، باقی روحانی روزہ کیا ہے، روح کا روزہ کیا ہے؟ روح کا روزہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں اس طریقے سے غرق ہونا کہ وہ تمام دنیاوی کام کرے پھر بھی اللہ کی یاد سے غرق نہ ہو، گویا کہ اپنے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، باقی وہ اللہ کی یاد سے غرق نہ ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اسے کہا جائے گا روزہ۔ اس کی مثال یوں لے لیجیے کہ سلطان التمش کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بابختیار کاکی نے اپنے وصیت میں یہ لکھا تھا کہ میری جنازے کی نماز وہ ادا کرے گا کہ جس نے کبھی اپنی ماں، بہن، بیٹی، بہو کے علاوہ کبھی کسی کا چہرہ دیکھا نہ ہو، اور جس نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی ہو۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بابختیار کاکی نے اپنی وصیت میں لکھا تھا۔ تو اس دور کے بڑے بڑے ولی اللہ ان کے شاگرد میں تھے، بابا فرید تھے، حضرت صابر پاک کلیری تھے۔ یہ اتنے بڑے بڑے ولی اللہ تھے کہ یہ سب معاذ اللہ یہ اس حقیقت سے ناآشنا تھے جو ان کو یہ بتانا پڑا۔ اس کے پیچھے مقصد تھا، پہلا کہ وہ تقوی کی میراث کا ایک پہلو دے سکے کہ تقوی کی میراث کیا ہے، دوسرا کہ یہ بتا سکے کہ پوری طریقے سے دنیا داری ترک کر لینے سے ولایت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ولایت حاصل کی جا سکتی ہے، ولایت کے مقام تک پہنچا جا سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے۔ تو جب حضرت سلطان التمش نے 3 دن کے بعد جب آگے آئے کہ سرکار آپ نے مجھے زمانے کے سامنے بے پردہ کر کے چلے گئے، جب جا کے انہوں نے یہ نماز ادا کی، تب مجھے یہ بتائیے کہ جب شرط یہ تھی کہ جس نے کبھی اپنی ماں، بہن، بہو اور بیٹی کے علاوہ کسی کا چہرہ دیکھا ہی نہ ہو، شرط یہ تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ وقت کا ایک بادشاہ ہے جو ایک بر اعظم پہ حکومت کر رہا ہے، تو نہ جانے اس کو دن بھر میں نہ جانے کتنی عورتوں سے آمنا سامنا پڑتا ہوگا، کہ صرف یہی 4 ہی عورتیں تھی پورے ملک کے اندر۔ اس بات کو سمجھنا پڑے گا، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے علم طریقت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ علم شریعت سے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، اس کا علم طریقت سے بہت گہرا تعلق ہے۔
اور کسی کے پاس پیر کامل ہو، مرشد کامل ہو تو ان سے یہ چیز پتا کرے کہ میں نہیں بتا سکتا، میرے کو اتھارٹی نہیں ہے بتانے کی، میں صرف نقطے دے کے چھوڑ سکتا ہوں کہ آپ ہدایت تک کے پہنچے۔ تو یہ تو روزے کا وہ تقویٰ تھا کہ جو قائمی اور عابدی رہے۔ باقی ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ وہ 30 دن کے روزے قید سمجھ کے رکھتے ہیں، قید ہوتی ہے ان کے لیے۔ بعض اوقات کئی میں ایسے حال دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر، وہ قید سمجھتے ہیں روزے کو کہ جیسے تیسے بس یہ رمضان مہینہ بیت جائے، ایسا سمجھتا ہے آج کا مسلمان۔ اس کی مین وجہ وہ ہے کہ اس کے اندر سے ایمان چلا گیا ہے، صرف رسمی اسلام اس کے پاس رہ گیا ہے، توحید و رسالت سے اسے واقفیت نہیں ہے، اور اسے اسلام کی حقانیت اور حقیقت نہیں پتہ ہے۔ یہی وجہ، اور اس کے سب میں بڑے ذمہ دار ہیں آج کے عالم دین، جو علماء سو ہے نہ کہ علماء حق۔ اب روزہ پورا سال بھر تا عمر ہمیں رکھنا ہے، تو روزہ کسی رمضان مہینے تک ہی ہے؟ دیکھا جائے تو اللہ والوں نے روزے کو صرف رمضان مہینے تک کے محدود نہیں رکھا ہے، جبکہ اللہ والے کی زندگی دیکھیں گے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن وہ بازار سے جا رہے تھے، ایک گوشت کی دکان دکھی، اور ان کے نفس نے گوشت کھانے کا خیال کیا۔ ان کے نفس نے، انہوں نے بھی نہیں، ان کے نفس نے، جو باطنی اندرونی حصہ تھا۔ تو انہوں نے اس دن قسم کھا لی کہ آج کے بعد کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، تو کبھی گزرے نہیں۔ 70 سال بیت گئے، وہ اسی عہد پیمانے کے تحت رہے۔ پھر ایک بار اسی بازار سے وہ گئے تو انہیں واپس 70 سال کے بعد گوشت کھانے کا خیال آیا۔ اب دیکھیے یہ بات، 70 سال بعد گوشت کھانے کا خیال ان کے نفس نے انہیں دلایا، وسوسہ ڈالا ان کے نفس میں۔ وہ گوشت کی دکان تک کے گئے، گوشت خریدا، سونگا اور اسے غریبوں کے اندر دے دیا۔ پھر ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ عمل آپ نے کیوں کیا؟ تو وہ انہوں نے بولا کہ اگر میں گوشت کھا لیتا تو میرا نفس مجھ پہ حاوی پڑ جاتا اور میری 70 سال کا روزہ برباد ہو جاتا۔ دیکھ رہے ہو، 70 سال تک کہ انہوں نے روزہ رکھا۔ تو روزہ در حقیقت میں کیا ہے؟ اپنے نفس کو قابو میں لانا اور اپنے نفس کو زیر کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنے کا نام روزہ ہے۔ یہ صرف ایک مہینے کا نام نہیں ہے رمضان کا روزہ، یہ تا عمر، تا زندگی لگے گا، اور ہر لمحے پہ لگے گا۔ روزہ وہاں لگے گا جہاں تم کسی کا حق تلفی کر رہے ہو، کسی کا حق کھا رہے ہو، وہاں پہ بھی روزہ واجب ہوگا تمہارے پہ، وہاں پہ بھی روزہ فرض ہوگا۔ وہاں پہ تمہارے نفس کو تمہیں روکنا ہے وہ حرام کھانے سے، ان عبادتوں سے بچنا ہے جو عبادت تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہو۔ عبادتیں بھی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جس کی سب میں پہلی مثال قرآن کے اندر ملتی ہے کہ شیطان عابد و زاہد تھا، باقی پھر بھی مردود ہے اور لعین ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حقیقتوں سے نا واقف تھا۔ عبادت تو کرتا تھا، باقی عبادت والے کو سمجھ نہیں تھا، اس کی سمجھ نہیں رکھتا تھا کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حقانیت کیا ہے، کہ اللہ کی ذات کی صفات کا مالک ہے، اسے یہ علم نہیں تھا، اس کے دیدار کا قائل نہیں تھا۔ جبھی جا کے اس نے اس کی خلاف ورزی کی کہ اس کی ذات اور صفات کا علم اسے نہیں تھا۔ جب حضرت آدم میں اپنی روح ڈالی اللہ نے اور کہا کہ اسے سجدہ کرو تو وہ انکار کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کی ذات اور صفات کا وہ علم ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ تو لہٰذا ہم روزے کو کیا دیکھیں؟ تو روزہ رمضان کے بعد بھی تم پہ لاگو ہوتا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تو کوئی بات نہیں، تمہارے کو تو 30 دن کی جیل ہے رمضان مہینہ۔ باقی ایمان والے ہو اگر، تو تمہیں مرتے دم تک، جس دن سے تم نے ہوش سنبھالا ہے اور تمہارے مرنے تک، تمہارے پہ روزہ فرض ہے اللہ کی جانب سے۔
کب کب؟ جب جب تمہارا نفس سر اٹھائے کسی غلط کام کی طرف، جب جب تمہارا نفس تمہیں غلط کام کی طرف راغب کرے، تب تب تمہارے پہ روزہ فرض کیا جاتا ہے کہ اس کام سے بچنا ہے اور اس کام سے تمہیں اپنے آپ کو روکنا ہے۔ مگر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ بغیر کسی مرشد کامل کے بیت میں آئے ہوئے تم تمہارے نفس سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے سب میں پہلے فرض عین ہے کہ کسی مرشد کامل کو ڈھونڈا جائے، اور جو کہ میں نے مرشد کامل کی نشانیاں بتائی دی ہے پچھلے ویڈیو کے اندر۔ تو صوفیوں کے نزدیک روزہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو زیر کرنا، اپنی روح کو طاقت میں لانا اور اللہ کے دیدار کے مستحق بننا۔ یہ صوفیوں کے نزدیک اور اللہ والوں کے نزدیک اور اللہ کے ولیوں کے نزدیک یہ روزے کا کانسیپٹ تھا، جو کہ آج نہیں ہے، اور ہے بھی تو اللہ ماشاءاللہ ان خانقاہوں کے اندر جن کے اندر آج بھی پیر طریقت اور تعلیم طریقت کا علم موجود ہے، جس میں علم سینہ بسینہ علم موجود ہے آج کی تاریخ میں بھی۔ انہی خانقاہوں کے اندر اصل روزے رکھے جاتے ہیں، نہیں تو جسم کے روزے تو ہر کوئی رکھتا ہے، وہ عام بات ہے۔ ان میں بھی اللہ ماشاءاللہ کسی کے روزے قبول ہوتے ہو، کسی کے نہ قبول ہوتے ہو، اللہ مالک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ جانے کس کے روزے قبول ہوتے کس کے نہیں ہوتے۔ باقی روزے کی حقیقت یہ ہے کہ روزہ فرض کرنے کی وجہ ہی یہ ہے تمہارے پہ کہ اللہ کا مقصد یہی تھا کہ لوگ نفس پاک کر کے میرا قرب حاصل کرے، میرا دیدار حاصل کرے۔ اللہ کا مقصد ہی یہ تھا۔ امت محمدی پہ روزہ فرض کرنے کی وجہ ہی یہ بنے کہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ میرے محبوب کی امت میری معرفت اور میری وحدت الوجود کے علم تک پہنچے، اور وہ اعلیٰ ترین تقوی کی عروج تک کے پہنچے کہ جس تک کہ بڑے بڑے، میں بولتا ہمارے بزرگوں نے بولا ہے کہ بڑے بڑے فرشتوں کی رسائی وہاں تک کے حاصل نہیں جہاں تک کہ ایک ادنا حضور کے امتی کی رسائی حاصل ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی ہستی کو مٹانا اور اپنی اس ہستی کو جگانا جو اللہ کی روح ہمارے اندر ہے، اس روح کو منور کرنا اور اس روح کے ذریعے اللہ کے دیدار تک کے پہنچنا۔ یہ روزے کا اصل مقصد عین ہے۔ اگر تمہارا روزہ اس مقصد تک کے نہیں لے جاتا ہے تو مجھے معاف کرنا، تمہارا روزہ نہیں ہے، ایک دکھاوا، ایک ریاکاری ہے، اور بغیر کسی مرشد کامل کے تمہارے نفس کے روزے پورے نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ تم تمہارے نفس کو پہچان سکو بغیر کسی رہنما کے، کہ تمہیں تمہارے نفس کو پہچاننے کے لیے کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے جانا اپنے نفس کو اس نے جانا اپنے رب کو۔ تو اپنے رب کو جاننے کے لیے بھی پہلے اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ تم کیا ہے۔ جیسے مثالاً کہ ہمارا چہرہ جاننے کے لیے کہ ہم دکھتے کیسے تو ہمیں آئینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ویسے ہی ہمارا نفس کیا ہے وہ جاننے کے لیے ہمیں کسی مرشد کامل، کسی مرد قلندر، کسی فقیر کامل کی ضرورت ہے، تبھی ہمیں یہ پہلو سمجھ میں آئے گے، تبھی علم طریقت اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہمیں سمجھ میں آئے گا، نہیں تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، صرف ریاکاری کے سجدے ہو گئے، ریاکاری کی عبادتیں ہو گئے، اور آخر میں اس کا کوئی مطلب نہیں آئے گا، کفر کی موت مر جائے گی۔ اور یہی ہوتے آ رہا اور یہی ہوگا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمام صحابہ، تمام تبع تابعین، تمام ائمہ سے میں 12 اماموں کو نہیں لے رہا ہوں، جو ائمہ جو بخاری ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ یقیناً ایمان کی موت مرے بھی ہوگے،
کیا گارنٹی ہے کہ آخری وقت میں انہیں کوئی ایسا وسوسہ آیا ہو جس نے انہیں توحید اور رسالت سے بھٹکا دیا ہو؟ کیا گارنٹی ہے اس کی؟ ارے ان کی بات چھوڑو، وہ تو بہت اعلیٰ تقوی والے لوگ تھے، ہم تو ان کی قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے۔ ہماری کیا گارنٹی؟ ہماری تو ایمان پہ زندگی نہیں بیت رہی ہے، تو ایمان پہ موت کیسے ہوگی؟ فکر کی ہے کبھی اس بات کی؟ فرقہ پرستی میں پڑے ہو، سیاہ سنی دیوبندی وہابی، اس میں ہی پڑے رہ جاؤ گے اور ایک دن ایسے ہی مر جاؤ گے اور کچھ جواب نہیں دے پاؤ گے کہ تمہاری روح تک کے کبھی روزہ نماز پہنچا ہی نہیں ہے، کہ تم نے صرف جسم کی عبادت کی ہے، روح کی عبادت کی ہی نہیں کبھی، تو تمہاری روح تک کے جائے گا کیسے؟ آج کی فرقہ پرستی سے نکلیے، کسی مرد کلندر کو دھنیے، کسی عاشقین اہل بیت، کسی پیر فقیر، کسی مرشد کامل سے جڑیے اور اس سے اصلاح قلب کروائیے، اور پھر داخل ایمان کیجیے کہ مسلمان تو ہر کوئی پیدا ہوتا ہے، باقی ایمان وراثت نہیں ہے، ایمان پانا پڑتا ہے، ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ وراثت ہی نہیں ملتا ایمان، کہ تم کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو تم ایمان والے ہو۔ مسلمان تو ہو سکتے ہو، باقی ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے بھائی۔ آج کے مسلمانوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم ایمان والے ہو گیا۔ نہیں بھائی نہیں، ایمان حاصل کرنے کا نام ہے۔ قرآن کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اہل بیت سے قرآن کو سمجھو، عالم اللہ سے نہیں۔ تم جسے ایمان سمجھ رہے ہو گویا وہ ایمان ہی نہ ہو، صرف اسلام ہو۔ کسی مرشد کامل سے ہمارے بیان کی تصدیق کیجئے تو تمہیں یہ سمجھ میں آئے گی، نہیں تو ورنہ ہماری باتیں تمہیں گمراہ کر دے گی۔ کسی مرشد کامل کے بغیر ہماری باتوں کی تصدیق ناممکن ہے، اور کسی عالم سو کے پاس گئے تو یہ سب چیزوں کو بکواس بولے گا۔ میں پہلے ہی پہچان بتا دے رہا ہوں عالم سو کی۔ اور عالم باحق سے گئے تو یقیناً یہ بولے گا کہ کسی مرشد کامل کا آپ دامن پکڑیے، جب یہ باتوں کی تصدیق کیجیے۔ اور ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمارے بیان سے، ہماری باتوں سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر علم حق روشن ہو، جو علم باطن عام ہو چکا ہے اس کی نفی ہو، اور علم طریقت اہل بیت کا علم روشن ہو۔ ہماری نیت ہی وہ ہوتی ہے، ہم کسی فرقے پرستی کے قائل نہیں ہے۔ جو روز ازل سے جو دین فطرت، دین اسلام جو چلا آ رہا ہے، ہم اسی کے قائل ہیں۔ ہمارے نزدیک دین اسلام کے کوئی نہیں، باقی اسلام کے دو رخ ہیں، ہمیں ایک رخ تو بتایا جاتا ہے، وہ ایک رخ بھی آدھا ادھورا بتایا جاتا ہے، پورا نہیں بتایا جاتا ہے۔ دوسرا رخ ہمیں پتہ ہی نہیں اسلام کا، کہ دوسرا رخ دین تصوف، اسلام کی تعلیم طریقت، وحدت الوجود، وحدت الشہود، اس کی تعلیمات ہی نہیں دی جاتی ہے ہمیں، اور پتہ نہیں ہوتا ہے ہمیں۔ اور علماء سو نے اتنا خطرناک قبضہ کیا ہے کہ وہ ان سب باتوں کو شیطانی باتیں بتاتے معاذ اللہ۔ تو آپ کسی اپنے گلی محلے میں یا اپنے شہر کے باہر کسی پیر طریقت کامل مرشد کی میں نے پہچان تو بتا ہی گیا ہے، ان کی رابطے میں آئیے اور ہمارے بات کی ان سے تصدیق کروائیے، نہیں تو ہمارے باتیں عام فہم کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں تو نقطے دے کے چھوڑ دے رہا ہوں، ان نقطے کی اصلاح تمہیں اپنے پیر و مرشد سے کرنی ہے، جو بیعت پا چکے ان کے لیے، اور جو کسی ڈبہ پیر کے ہاتھوں پہ ہے اگر، تو وہ سمجھ سکے کہ ہم کن کے ہاتھوں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ سمجھ سکے ان چیزوں کو۔ ہمارے بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، بیانات کا ویڈیو ڈالنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری خطاؤں کو معاف کرے اہل بیت کے صدقے طفیل میں،
اور ہماری باتوں سے امت میں انتشار نہیں پھیلے بلکہ علم طریقت اور علم تصوف میں اضافہ ہو۔ آمین۔ السلام علیکم۔ اور جو میں باتیں بتا رہا ہوں وہ ڈسکشن باکس کے اندر میں لکھ دوں گا ریفرنسز کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجیے۔